ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر محبت سے صلی علی نبینا صلی علی پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ اللہ رب کریم کی حمد و ثنا قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ میں نے پڑھی ہے۔ آج 22 ذوالحجہ اور 22 جولائی جمعہ کا دن ہے۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی محرم الحرام ہوگا۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ فرمایا جب بھی تم اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو تو اس انداز میں کیا کرو، اپنے رب سے اس طرح مانگا کرو کہ یا اللہ جس طرح ہمارے ماں باپ نے ہم پہ بچپن میں رحم کیا تو ان پہ رحم فرما دے۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما اس طرح جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پہ رحم کیا۔ آج فی زمانہ آپ دیکھ لیجئے ہر چیز کا نعم البدل موجود ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی متبادل مل ہی جاتا ہے، مگر ماں وہ ہستی ہے، ماں وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جو ایک مرتبہ بچھڑ جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے تو انسان ساری دنیا کی کائنات کی دولت دے کر بھی ماں کی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ جن کی مائیں اس دنیا سے فوت ہو گئی، چلی گئی، دعا کرے اللہ ان کی قبروں پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ جن کی مائیں حیات ہیں دعا کریں اولادوں کو اللہ توفیق دے کہ اپنی ماں اور باپ کی خدمت کریں۔ فرمایا بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی ماں یا اپنے باپ دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی عمر میں پایا مگر وہ جنت حاصل نہ کر سکا۔
اور ماں یہ وہ نعمت ہے کہ جو صرف اشرف المخلوقات کے لیے نہیں، بلکہ آپ چرند پرند حیوانات کے اندر بھی دیکھ لیجئے، اللہ نے جانوروں کے اندر بھی ایک ماں جو ہے اس کی ممتا رکھی ہے۔ اور انسان تو پھر انسان ہے، لیکن آج ویسے بیان کا موضوع کچھ اور تھا، لیکن صبح فجر کی نماز میں ایک دوست بیچارے بہت روئے اور اپنی والدہ کے لیے بھی دعا کا کہا، اور ماں کی کافی صفات انہوں نے بیان کی اور کافی اصرار کیا کہ آج ماں کے موضوع پر ہی آپ کو گفتگو کیجیے گا۔ تو ظاہر ہے میرے پاس تو وقت مختصر ہوتا ہے، کیونکہ استاد العلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، پیر طریقت، رہب شریعت، متولی و سجادہ نشین، بسم اللہ شاہ قادری بخاری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو گدی نشین ہیں، جناب حضرت مفتی محمد عابد مبارک المدنی صاحب، ہمیں ان کا خطاب سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے اور ایک باعمل شخصیت کی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اللہ ہمارے اہل سنت کے جتنے علماء ہیں، اللہ تمام کا سایہ ہم سب پہ سلامت رکھے۔ تو میں ماں کے شان کے اندر مختصر سی گفتگو کروں گا، امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اتنی دیر میں ہماری آنکھوں کی، ہماری نظروں کی منتظر جناب شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد عابد مبارک المدنی صاحب تشریف لائیں۔ تو میاں محمد بخش صاحب نے کیا فرمایا؟ فرمایا وارو واری وارو واری اور تر نے جانا سب دا گور ٹھکانا، کر لو خدمت ماں دی یارو، کر لو خدمت ماں دی یارو، تے جس جس جنت جانا۔ کیوں جی مصطفیٰ ایسا ہی؟ ماں جب بچہ 6 ماہ یا سال کا ہوتا ہے تو اس انتظار میں ہوتی ہے ماں بھی اور باپ بھی کہ یہ کب اپنی ننھی سی زبان سے ہمیں بابا اور ماما کہہ کے پکارے یا امی کہہ کے پکارے۔ پھر وہ بچہ 3 سال 4 سال چلنا پھرنا شروع ہو جاتا ہے، ماں باپ کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ کے پاس کل کائنات کے اندر اولاد سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ اولاد سے بڑی دولت، اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، مال کو فتنہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا ایمان والو، تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ ہر امت میں فتنے تھے، ہر امت میں فتنے تھے، اور امت محمدی کے اندر جو فتنے ہیں وہ اولاد بھی کہی گئی اور مال بھی کہا گیا ہے۔ فرمایا تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، جو اس طرح کرتے ہیں بے شک وہ خسارے میں ہیں۔ اور جب بچہ 3-4 سال کا ہوتا ہے
اگر وہ باہر چلا بھی جائے تو ماں کا دل اتنی دیر تک بجھا رہتا ہے جب تک وہ دوبارہ آنکھوں کے سامنے نہیں آ جاتا۔ بتائیے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو گھروں میں بھی میری اسلامی بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے سن رہے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیے، آج اگر کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، وہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائے کہ اگر ماں زندہ نہیں ہے تو بتائیے، جب تک ماں زندہ تھی ہم گھر نہیں آتے تھے، ماں دروازے پہ یہاں آنکھیں لگا کے بیٹھی رہتی تھی، اور بیٹا زمانے کا بدکار ہو، زمانے کا چور ہو، زمانے کا ٹھگ ہو، لیکن ماں کے لیے وہ اپنا لال ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا، اُتی پاوے برا ہوے ماں برا کہندی نہیں، مر کے بھی بچیاں دا کد برا چاندی نہیں، او نہیں لگن دیندی کدے تتی ہوا، تے ماں جدو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ، تے ماں جدو مر جاندیاں۔ بھلے زمانے میں ہم لاکھ مائیں بنا لیں، اگر کوئی دکاندار ہے تو دن میں 100 مرتبہ کسی کو ماں بول دے، محلے میں 100 مائیں بنا لے، علاقے میں 100 مائیں بنا لے، رشتہ داروں میں 100 مائیں، مگر جو اپنی ماں ہے، جو دل اس کا اپنی اولاد کے لیے دھڑکتا ہے، وہ کسی کا نہیں۔ اپنی ماں والی ٹھنڈی کون پاندا اے، منہ متھا چم کے سینے کون لاندا اے، کوئی سندا نہیں جگ تے صدا، کوئی سندا نہیں جگ تے صدا، ماں جدو مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ، تے ماں جدو مر جاندیاں۔ ماں تو ماں ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو کان اس آواز کے لیے ترس جاتے تھے نا، ترس جاتے تھے کہ ہمارا بچہ ننھی سی زبان سے ہمیں ماں یا باپ یا امی یا ابو یا بابا کہہ کر بلائے، زندگی میں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہی ماں باپ اس آواز کو سن کے خوف زدہ ہو جاتے۔ پہلے بیٹے کا انتظار رہتا تھا، گھر میں آئے آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ اگر بچہ غلط صحبت میں پڑ گیا تو وہی بچہ گھر میں آتا ہے تو طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ تو خدایا اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ماں کی بھی قدر کیجیے، باپ کی بھی قدر کیجیے۔ فرمایا تمہارا دنیا میں سب سے بڑا جو استاد ہے، سب سے بڑا جو استاد ہے وہ تمہاری ماں ہے۔ حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی الحسن والحسینی، بتائیے جب آپ کو آپ کی ماں نے 8 سال کی عمر میں گھر سے رخصت کیا، بیٹا اب روزے محشر ملاقات ہوگی، جاؤ راہ خدا میں وقف کر رہی ہوں، تو وہ جو پوٹلی تھی جس میں اشرفیاں تھیں وہ دی اور ایک ہی سبق پڑھایا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو بتائیے آج کی مائیں کیا اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتی ہیں؟ آج تو والد گھر میں ہوتا ہے تو کوئی گھر میں مینٹیننس لینے آ جائے
کوئی گھر میں بجلی کا کیبل کا بل لینے آ جائے تو اندر سے ہی بول دیتے ہیں بچے کو جاؤ بول دو بابا گھر پہ نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بچپن سے ہی رب کا بھی نافرمان بنا دیا اور اپنا بھی نافرمان بنا دیا۔ آج جن ماؤں کا یا جن والدین کا، جن والد حضرات کا یہ شکوہ ہے، یہ گلہ ہے، یہ شکایت ہے، میری اولاد فرما بردار نہیں، تو سن لیجئے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے وہ بھی سنیے۔ بہت ہی اہم بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ جو مائیں، جو بہنیں، جو والد حضرات یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، وہ 2 لمحے کے لیے، زیادہ نہیں، 2 لمحے کے لیے صرف اپنا محاسبہ کر لیجئے کہ آج اگر میرا یہ شکوہ ہے میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، اولاد کو تو ہم نے پیدا کیا ہے اللہ کی عطا سے۔ کس کی عطا سے؟ اللہ نے دی ہے نا اولاد۔ یہ تو عارضی زندگی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، لائن اپ کلوز، ختم۔ میں تو دنیا میں اس کا والد ہوں، دنیا میں میری ذمہ داری ہے، لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جو رب کریم ہے، جو پوری کائنات کا پالن ہار ہے، جو المالک القدوس ہے، جو عالم الخبیر ہے، عالم البصیر ہے، میرا یہ شکوہ ہے میری اولاد فرما بردار نہیں ہے، وہ 2 لمحے کے لیے صرف اپنے محاسبہ کر کے یہ تو سوچے میں اپنی اولاد کے بارے میں یہ شکوہ کرتا ہوں میری اولاد فرما بردار نہیں، کیا جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کا کتنا فرما بردار ہوں؟ اگر میری اولاد فرما بردار نہیں ہے تو جس مالک نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کا کتنا فرما بردار ہوں، میں اس کی کتنی بات مانتا ہوں، پورے دن میں اس کی کتنی اطاعت کرتا ہوں۔ اللہ کی طرف پیغام دینے والا منادی ندا کرتا رہ جاتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آ جاؤ، آؤ کامرانی کی طرف آ جاؤ، لیکن ہمارے اپنے دھندے ختم نہیں ہو گئے، ہمارے کام کاج ہی ہمیں جان نہیں چھوڑتے۔ بھول گئے لوگ خدا کو فکر روزی میں، خیال رزق کا ہے، رازق کا خیال نہیں۔ تو پہلے یہ سوچئے کہ اگر میری اولاد نافرمان ہے تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم اس کے کتنے فرما بردار ہیں۔ آج اگر کسی کی عمر 60 سال، 70 سال، 50 سال ہے، پوری زندگی کو تو ایک طرف چھوڑیے، پوری زندگی کو ایک طرف چھوڑیے، صرف ایک دن کا ہی حساب دکھا کے بتا دیجیے کہ ہم نے اپنے رب کی کتنی اطاعت کی، اپنے رب کو کتنا راضی کیا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جس کی ملازمت کر رہے ہو صبح سے شام تک اس کی خدمت کرے، اس کی ہر بات میں لبیک کہیں، اور پھر وہ ہمیں کسی چیز سے محروم کر دے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت جی؟ تو پھر آج ہمارا شکوہ ہے کہ میرے گھر میں بیماریاں ہیں، میرے ساتھ پریشانیاں ہیں، میرے ساتھ مفلسیاں ہیں، میں بے روزگار ہوں، میرا کاروبار اچھا نہیں ہے۔ یہ سارے شکوے کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے پیدا کیا ہے، جس کی یہ ساری عطائیں ہیں، جس نے یہ سب دینا ہے، میں اس کا شکر کتنا ادا کرتا ہوں، اس کا فرما بردار کتنا ہوں، اس کی اطاعت کتنی کرتا ہوں۔ اگر میں اطاعت کرتا ہوں تو اس کے باوجود نہیں ملتا تو پھر بندہ کہے گی کہ مالک میں تو ہر وقت تیری سجدہ ریزیاں کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، 5 وقت تکبیر اولیٰ سے پہلی صف میں نماز بھی پڑھتا ہوں۔ آج اکثریت لوگ، اکثریت جمعہ کی نماز کو افضل سمجھتے ہیں، حالانکہ جمعہ کی نماز واجب ہے۔ جمعہ کی نماز یہ شرعی مسئلہ سمجھ لیجیے آپ، جمعہ کی نماز واجب ہے، اور جمعے والے دن
جو بیچارے پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آتے، جمعے والے دن خصوصی طور پہ کاٹن کا سوٹ پہن کے کلف شلف لگا کے پورا تیار ہو کر مسجد کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جمعہ پڑھنے۔ بھائی پورا ہفتہ کہاں تھے آپ؟ ہفتے میں 5 وقت نماز روزانہ ہو رہی ہے، وہ فرض ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں ایسے آئے، بلکہ اس سے بھی اچھے انداز میں آئے، مگر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جمعہ ہی پڑھنا مجھ پر لازم ہے؟ جمعہ تو واجب ہے، جو 5 وقت نماز ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ تو فرض ہے، اور واجب جتنا مرضی افضل ہو جائے وہ فرض کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، فرض کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ فرض تو فرض ہے، تو فرض کو اہمیت نہیں دیتے، واجب کو اہمیت دیتے ہیں، اور کہیں واجب کو اہمیت نہیں دیتے، نفل کو اہمیت دیتے ہیں، اور کہیں نفل کو اہمیت نہیں دیتے۔ جو مستحب کام ہے وہ ہم کرتے جا رہے ہیں اور فرائض کو بھولے ہوئے ہیں۔ وہ بابا بلے شاہ کا وہی شعر ہے کہ فرض بلائی بیٹھے ہو نفل نیتی جاندے ہو، پیر کے نفس تے چھڑی کہ دمبے کیتی جاندے ہو، اب بلے نو ادھر دسو کی کیتی جاندے ہو۔ مستحب کام ہے جو وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جو فرض ہے، جو واجب ہے، جن کی شرعی حیثیت ہے، وہ کام ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ والدین کا کام ہے اپنی اولادوں کی تربیت کرنا، اپنے بچوں کو سمجھانا، ان کو دین کی تربیت دینا۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تربیت کرتے ہیں، ان کا اسکول، ان کی کوچنگ، ان کے تمام اخراجات افورڈ کرتے ہیں، ان کے کھانے کا، پینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر قسم کا خیال رکھتے ہیں، ان سب چیزوں سے سب سے افضل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی چیزوں کا بھی خیال رکھیں۔ بچہ 10 سال کا ہو گیا، اس سے نماز سنیں۔ احادیث کی کتب میں تو یہ موجود ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کا حکم دیں، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے، اس کو مار کے نماز پڑھائے۔ بتائیے کتنے والدین ہیں جو اس بات پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے والدین ہیں جو ہم اس بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کا کھانے کا، پینے کا، سونے کا، اٹھنے کا، کوچنگ جانے کا، اسکول جانے کا، شوز کا، ہر چیز کا ان کا خیال رکھ رہے ہیں، ہر چیز کی مینٹیننس کر رہے ہیں، دنیا سے جھوٹ سچ کر رہے ہیں۔ فلاں کی پگڑی فلاں کے سر، فلاں کی پگڑی فلاں کے سر، صبح سے شام تک جو آفس میں ہے وہ سر 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 کہتے زبان تھک جاتی ہے۔ جو کسی کی دکان پر ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے جو کسٹمر آئے میں اس کو سامان دے کر بھیجوں تاکہ میرا مالک جو ہے، جو سیٹ ہے، یہ خوش ہو جائے۔ سارا دن اسی چکر میں گزر جاتا ہے کہ ہماری اولاد اچھی پرورش میں آ جائے، ہماری اولاد اچھا کھائے، ہماری اولاد اچھا پہنے۔ ہم نے تو زندگی گزار لی۔ کئی لوگوں کا یہ ذہن ہوتا ہے شادی کے بعد جو ہے نا 2-4 سال بعد، کیا جی اپنے لیے کیا جینا ہے، ہم نے تو جی لیا، بس کیا جی لیا بھائی، ہم نے تو گزار لی، اب بس بچوں کے لیے ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ تو بچوں کے لیے ہے تو بچوں کی دینی پرورش کون کرے گا؟ بچے آپ کے ہیں، اولاد آپ کی ہے، بلدیت میں نام آپ کا ہے، تو بچوں کی دینی پرورش کون کرے گا؟ بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کو مسجد مدرسے کا راستہ کون دکھائے گا؟ اسکول میں تو ہم نے وین لگوائی ہوتی ہے، مہینے کا 3,000 روپیہ، 4,000 روپیہ، 5,000 روپیہ بھی افورڈ کرتے ہیں، اور وین والا نہیں آتا تو 100 فون بھی کرتے ہیں۔ بچہ سویا ہوا ہے، فجر کی نماز ہو گئی، بچہ کیا، ہم تو خود نہیں اٹھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اپنی مسجد میں 15 سے 16 نمازی ہوتے ہیں، باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ 250 فلیٹ ادھر ہے، 250 فلیٹ ادھر ہے، پوری آبادی ہے، کوئی اور مسجد تو نہیں ہے انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر یا وہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ ایک سوال ہے، اس میں کیا ناراض ہونے والی بات ہے؟ حقیقت ہے۔ ایک بات ہے کہ 250 فلیٹ ادھر ہے، 250 فلیٹ ادھر ہے، نمازی کہاں ہے؟ مسجد تو بنا دی پلور میں ایمان کی حرارت والوں نے، پل اپنا مولانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ بچے بھی سو رہے ہیں، ہم بھی سو رہے ہیں، کیا جی بچے الگ موبائل میں لگے ہوئے ہیں، چھوٹے بچے ہیں تو وہ الگ ٹیبلٹ میں لگے ہوئے ہیں، بڑے بچے ہیں تو وہ لیپ ٹاپ پہ لگے ہوئے ہیں، والدین ہیں تو وہ ٹی وی لگا کے کیبل چل رہی ہے۔ بس
پورا گھر اسی میں لگا ہوا ہے۔ تو خدا کا خوف ہم سب کو کرنا چاہیے، مجھ سمیت ہم سب کو خوف خدا کرنا چاہیے۔ وقت پلٹ دے، ٹائم نہیں لگتا، ہمیں تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے۔ جب سے یہ مسجد بنی ہے، سب سے زیادہ بیانات جو جس موضوع پر کیے گئے ہیں وہ نماز ہے۔ گھروں میں جا کر فردن بھی دعوت دی گئی، دکانوں پہ دعوت دی گئی، ہر چیز کی گئی۔ بھائی نماز تو پڑھنی ہے نا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے نا۔ کسٹمر جاتا ہے تو جانے دو، اگر 500 روپے کا کسٹمر ہے واپس آئے گا تو اللہ 1000 کا دے دے گا۔ ایمان نہیں ہے، ایمان کے تقاضے نہیں ہیں۔ پھر ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے ٹریک کو چینج کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی رسمی بیان نہیں چل رہا کہ جمعے کی تقریر ہو رہی ہے، ٹائم ہوگا تو جماعت کھڑی ہو جائے گی، یہ تو ہوگا، مگر ہم اپنے آپ کو تبدیل کب کریں گے؟ جمعے کا دن ہے، جماعت میں تقریباً 10 سے 12 منٹ ہے، مسجد کی صورتحال آپ کے سامنے۔ جب میں خطبہ پڑھنا شروع کروں گا، کوئی گرے باندھ کے بٹن بند کرتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا گا، کوئی شلوار اوپر اٹھاتا ہوا بھاگتا ہوا آ رہا گا، کوئی آستینہ کرتا ہوا بھاگ، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی ذات پر بھی ہم احسان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھی ہم احسان کر رہے ہیں کہ ہم 2 سجدے کرنے کے لیے بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اذان 12:45 پہ ہو گئی، ہمارا کام تو یہ تھا کہ ھذا یوم الجمعہ و ھذا یوم العید، کہ جمعہ جو ہے اللہ نے ہمیں عید کا دن عطا کیا ہے۔ یار ہماری کوئی پرائم منسٹر دعوت کرے، کوئی ایم پی اے ایم این ان کی کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پر ایک خاک ہو جائے جل جانے والے، انہیں جانا انہیں پانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا، جو حضور کے قدموں سے لگ گیا اس کی خاک کے برابر میں نہیں ہے یہ لوگ۔ تو بتائیے دنیا دار کوئی پرائم منسٹر، کوئی ڈی آئی جی، آئی جی، کوئی بھی بڑا افسر آپ کی دعوت کرتا ہے، 4 گھنٹے پہلے جا کے آپ بیٹھ جائیں گے؟ اس کو بھی چھوڑے آپ، کوئی بھی پاکستان کے اندر کا آپ کا ایئر لائن کا ٹکٹ ہے، 3 گھنٹے پہلے جا کے آپ بیٹھ جائیں گے، اور اگر آؤٹ آف کنٹری جانا ہے تو پھر تو 6 گھنٹے پہلے جا کے بیٹھ جائیں گے۔ اور رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے تو خطبہ شروع ہو رہا تو آپ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا نظام ہے؟ یہ کون سی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا ایمان ہے؟ ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہمیں کسی سے چندے کی لالچ نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کے آگے کشکول لے کے، بات جو ہے وہ یہی ہے، کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے، ہمیں اس سے نہیں ہے، لیکن بات حقیقت یہی ہے۔ آپ مسجد سے باہر جا کر اس پہ سوچئے گا، غور کیجئے گا، حقیقت یہی ہے۔ یہ اس مسجد کا نہیں، ہر مسجد کا یہی حال ہے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ جو قرآن کے احکامات تھے، جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے فرمانات تھے، وہ یہود و نصارہ نے اپنا لیے، پھر ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، وہاں کا نظام تو بڑا اسٹرکٹ ہے، وہاں کا ماحول بڑا اچھا ہے، وہاں تو ایسا ہے، وہاں تو ایسا ہے۔ تو بھئی یہ بنائے تو مسلمانوں نے تھے نا، حضرت عمر بن خطاب نے بنائے ہیں نا، یہ تمام نظام تو انہیں کا بنایا ہوا ہے نا، جو انہوں نے اپنا لیا۔ جھوٹ وہ نہیں بولتے، فراڈ وہ نہیں کرتے، چیٹنگ وہ نہیں کرتے، کسی کا مال وہ نہیں دباتے، یہ ساری چیزیں تو مسلمانوں کے اندر پائی گئی ہیں۔ وہ ایک پادری تھا باہر کے ملک میں، ایک بندہ یہاں سے ورکنگ کرنے گیا، وہ ہر مہینے جو سیلری ملتی تھی اس پادری کے پاس جمع کرواتا تھا۔ بس یہ بات کر کے بات ختم کر دوں۔ درس بیان اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ دلوں میں اتر جائے بات، اندازے بیان اگرچہ شوق نہیں ہے کہ یہ بڑی ولولہ تقریر ہے، بڑا جوش و خروش ہے، مائک لا دیا، اس کا کیا فائدہ؟ ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور جو مقرر یہ خواہش دل میں پیدا کرتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جو بندہ یہ خواہش اپنے دل میں رکھے کہ میں لوگوں کے آگے بات کروں، لوگ واہ واہ کرے، لوگوں کے دل میں عزت پیدا ہو، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھ لے۔ ہم تو اپنے آپ کو آپ لوگوں کے ساتھ جو پاؤں کے مٹی لگی ہے اس سے بھی کمتر سمجھتے ہیں۔ ہم تو پوری مسجد کی صفائی خود کرتے ہیں، واش روم بھی خود دھوتے ہیں، وضو خانہ بھی خود دھوتے ہیں، پونچھا بھی خود لگاتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اپنے آپ کو امام اور خطیب سمجھا ہی نہیں ہے، ہم کو خادم سمجھتے ہیں، خادم بس۔ اللہ قبول فرمائے۔
تو وہ ہر مہینے اپنی سیلری جو ہے وہ پادری کو جمع کرواتا تھا۔ اب 4-5 سال گزرے، ظاہر ہے گھر واپس آنا تھا۔ اس نے بولا جی میاں صاحب میرے پیسے، مکر گیا، کل بھاگ جا۔ کیس عدالت میں چلا گیا، عدالت میں کیس لگا، وہ مسلمان جو تھا تنگ آ گیا کہ یار یہ تو ملک بھی ان کا، حکومت بھی ان کی، لوگ بھی ان کے، ان کو سنوائی نہیں ہے، کیا کروں، بڑا پریشان۔ وہ ان کے پادریوں کے ایک اور پادری کے پاس چلا گیا، بڑے پادری کے پاس جا کے اس کے آگے اپنا رونا دھونا کیا۔ اس کیس کو لگے گی 6 مہینے، سال گزر گئے، اس کے بعد اس کو حل ملا۔ ظاہر ہے ڈوبتے کو کیا چاہیے، تنکے کا سہارا۔ اس کو نظر آیا یار یہ بندہ میری بات سن لے گا، یہ بندہ میرا مسئلہ حل کروا دے گا، تو بات کرے گا نا اس سے کی بات۔ اس نے کچھ نہیں بولا، اس نے ایک رکا لکھا بولا اس کو کھولنا نہیں، جا کے اس کو دے دے، تیرے پیسے مل جائیں گے، جا کے اس پادری کو دے دے، تیرے پیسے مل جائیں گے۔ وہاں میں عدالت چلا گیا، اتنا پیسہ لگا دیا، پولیس جیل یہ وہ سب ہوا، اور یہ کہہ رہا ہے اگر رکا دے دے پیسے مل جائیں گے۔ اچھا رکا نہیں کھولا، جا کے اس کے ہاتھ میں دیا، جی میں فلاں فلاں جو بڑا تمہارا چرچ کا پادری ہے، یہ اس نے تمہارے لیے میسج بھیجا۔ فوراً بولا رکو، اندر گیا، بات سے پیسہ لیا، بولا پکڑ جا رہے۔ یہ کیا بھائی، کیس عدالتوں میں لگا، اتنا چورن منجن ہوا، اتنا پریشانی ہوئی، اتنی خواری ہوئی، تو نے پیسہ نہیں نکالا اور ایک رکا اور تو نے پیسہ دے دیا، اس رکے میں لکھا کیا ہے؟ اس نے بولا اس رکے میں یہ لکھا ہے کہ تو کب سے مسلمان ہو گیا ہے، یہ تو مسلمانوں کا کام ہے۔ الامان الحفیظ۔ ہم میں سے یہاں کتنے بیٹھے ہوں گے، کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہوگا، کسی نے کسی کے فلائٹ کے پیسے دینے ہوں گے، کسی نے کسی کی مینٹیننس کے پیسے دینے ہوں گے، کسی نے کسی سے سامان ادھار لیا ہوگا اور دل میں دعائیں کر رہا ہوگا اللہ کرے یہ بھول ہی جائے، کسی نے کسی سے آٹا لیا ہوگا، کوئی سامان لیا ہوگا، راستہ چھوڑ دیا ہوگا۔ تو یہ ہم سب کی فطرت میں شامل ہو چکا ہے، ماحول ایسا ہے، تالاب ایسا نہیں تھا، لیکن ہم نے کود کود کے کر ایسا دیا ہے۔ تو اگر ابھی بھی ہم اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ تو اگر ابھی بھی ہر بندہ اپنے گھر کے ماحول کو سدھارنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تعالی دین ضرور تخت پہ آ جائے گا، ضرور انشاءاللہ عز و جل ہماری نسلیں پیدا ہونے والی جو ہیں وہ پیدا بھی لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ہوں گی، اور جب دنیا سے جائیں گی تو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کے بھی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں پیغام یہی ہے کہ جمعہ جو ہے یہ واجب ہے، جمعہ جو ہے یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میرا مسئلہ نہیں ہے یا کسی مولانا صاحب کا یا پیر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، جمعہ واجب ہے۔ جو جمعے والے دن ٹیپ ٹاپ ہو کے آتے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ روزانہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہے یہ فرض ہے، اور واجب جو ہے یہ جتنا بھی اوپر چلا جائے یہ فرض کا مقابلہ، تو اس لیے فرض کو بھی اہمیت دیجیے۔ 5 وقت میں آئے نا، اذان ہوتی ہے، گلی محلے میں مسجد ہے، فوراً آئے، وضو کرے، نماز پڑھے، چلے جائیں۔ آپ سے کوئی پیسے تھوڑی مانگتا ہے یہاں پہ، یا ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کو مولوی صاحب بٹھا لیتے، بیٹھے جی یہ چھت لگوا دیں، پنکھا لگوا دیں، یا میں بھوکا مجھے کھانا کھلا دیں۔ کبھی آج تک ایسا ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دم تک۔ آپ آئیں، نماز تو پڑھیں، مسجد کو تو آباد کریں، وہ دیکھیں قرآن پاک کی الماری کی طرف دیکھیں، سب دیکھیں، ایک نظر دیکھیں۔ میں بار بار بول کے تھک گیا ہوں، اب پیسے آئے تو ایک خوبصورت سی الماری بنوائیں، اس کے اندر قرآن پاک پر یہ کتابیں، یقین مانیں اللہ الامان الحفیظ ہے۔